اب پڑھ رہا ہوں میں البقرہ 258. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر اس میں سے کھاؤ جہاں کہیں سے تم چاہو آرام سے، اور دروازے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطتن، توہین ہے، حقارت ہے، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور ہم عن قریب احسان کرنے والوں کو زیادہ کریں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اس بستی میں، مسجد یہ مکہ ہے، اور جو دروازہ ہے جس میں آپ کو دروازے میں داخل ہونا ہے، یہ مسجد حرام کے دروازے کی بات کر رہا ہوں میں، جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چلتے ہوئے جائیے، تو وہاں تو کہہ رہا ہے کہ تم سجدہ کرو داخل ہوتے ہی، تو ایکچولی دروازے میں جا کے آپ سجدہ کر دیں. لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں، یہاں پر صرف ایڈ کر رہا ہوں ایک بات، جب آپ دروازے سے داخل ہو، جب آپ کو کعبہ نظر آئے، بس آپ سجدہ کر دیں. آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن آپ کعبے کو دیکھ کے سجدہ کریں. اور آپ نے کہنا ہے حطتن. حطتن کے معنی ہیں کہ توہین حقارت ہے، ہماری حیثیت یہ ہے. تو اللہ کہتا ہے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخشش کر دیں گے. یعنی اللہ کو آپ کی غرور پسند نہیں ہے. انسان پورا کا پورا چہرے سے، شکل سے، اپنی ذات میں باقاعدہ اپنے آپ کو کوئی ترم خان سمجھ رہا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، وہ اپنے خوبصورتی کا ناز ہے اس کو. ہر چیز جو آپ کے پاس ہے سمجھیے آپ حقیر ہیں اس کے لیے. حطتن کا مطلب ہے حقیر ہیں، توہین ہے، ہماری حقارت ہے. یہ کنڈیشن سے آپ جا کے سجدہ کریں گے اس میں جب جائیں گے. کون کرتا ہے ایسے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا لوگوں کو اس آیت کو بناتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ ہم حقیر ہیں، ہماری توہین ہے، توہین والے ہیں ہم. کیا ہماری حیثیت ہے؟ اللہ جس نے ہمیں خالق نے ہمیں بنایا ہے، جس کے ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں، اسی پہ تو ڈپینڈنٹ ہے آپ. تو آپ اپنی پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتانا چاہ رہے ہیں. جبھی تو حج عمرہ کسی قبول نہیں ہو، جیسے جاتے ویسے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے بھی حاجی یہی سب کام کرتا ہے، حج کر کے آؤ تو کیا ہوا؟ حج کہہ لے وہ سمجھا میں نے نماز پڑھ لی. ایسے کو نماز کو اور حج کو، روزوں کو، ہر چیز کو ایک وہ بنا رکھا ہے، ایک کھیل سا بنا رکھا ہے. تو اب آپ جب وہاں اندر آپ نے سجدہ کر لیا، آپ نے حطتن کہہ لیا، محسوس کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کعبے کا وہ کارنر ڈھونڈنا ہے جہاں پہ حجر اسود لگا ہے، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. جو میں آپ کو عمرہ بھی کراتے جا رہا ہوں، تو وہ ہم وہاں پہنچنا ہے آپ نے. تو پہلے تو یہ آیت پڑھوں گا میں سورہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ 7 چکر لگاؤ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور مختلف لوگوں نے انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں اس آیت کی جو میں پڑھنے والا ہوں. یہ سورہ الحجر 15 اس کی 87. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے طے کی، ہم نے تجھے دہرائے میں سے 7 دیے اور عظیم قرآن پڑھائی دی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے 7 ڈیجٹ کو، 7 نمبر کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ لکھا ہوا یہاں پر عربی میں سبعًا من المثانی، یعنی 7 کو آپ دہراتے رہیں. 7 یہ لکھا ہے اور قرآن دیا. تو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 پہلے سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے ہم، سورہ صلاح کے اندر کہنے لگے وہ ہے 7. مختلف اسکالرز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں 7 آیتیں ہیں، وہ ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، اس لیے وہ ہیں 7. میں نے چلیے آپ وہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم 7 چکر لگا رہے ہیں، کیوں 7 لگا رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا 7 دیے اور 7 ڈیجٹ دیا، اور صفا مرہ بھی 7 کرتے ہیں ہم. یہ 7 کا ایک بہت بڑا فگر ہے. اور اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک اور بات بتاتا چلوں، قرآن مجید میں اگر قرآن میں آپ دیکھیں گے 7 نمبر کی بات ہو رہی، 7 نمبر، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ 7 آسمان کے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے. پھر بول رہا ہوں 7 نمبر 7 ڈیجٹ کو 7 ٹائمز قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں 7 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے فار 7 اسکائز.
7 آسمانوں کے لیے. اب پتہ نہیں اس کا کیا اللہ تعالیٰ منطق ہے, اللہ جان. میں تو اس کو 7 دہرانے کے لیے جب طواف کرتے ہیں, ہو سکتا ہے پوری کائنات گھوم رہی ہے 7 چکر لگائے, مجھے اللہ جانتا ہے, ہم تو 7 چکر لگا رہے ہیں, میں تو اس کو 7 یہی سمجھتا ہوں. تو آپ کارنر پہ پہنچ جائیں گے. وہ کارنر کون سا ہے؟ سورہ البقرہ 2:127. وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے طواف کرنے سے پہلے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے گھر سے بیت اللہ سے قواعد بلند کیے تو کہا اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہاں تو پہنچ گئے کہ آپ وہاں مسجد حرام میں داخل ہو گئے, حتتن کہہ دیا, اور آپ وہاں پوزیشن بنا رہے ہیں جہاں سے طواف سٹارٹ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ قرآن میں تو یہ بھی بتانا پڑے گا نا ساتھ میں, یہ کیوں کیسے ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ تیرے پاس لوگ آئے ہیں جھکاؤ کرتے ہوئے, تو لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کہا تھا نا, بھولیے مت. تو انہوں نے دعا مانگی, کیونکہ طواف تو کر رہے ہیں لوگ, اعتکاف بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدے باندھ کے سب کر رہے ہیں. تو وہ دعا جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں سنت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ دونوں کا ذکر ہے, جب آپ طواف سٹارٹ کریں گے کارنر پہ آن کے, اور قواعد بلند کیسے ہوں گے کہ آپ جب طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے, اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے, اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی کی جگہیں دکھا دے, اور تو ہمارے اوپر لوٹ, بے شک تو توبہ لوٹنے والا رحم کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے انبیاء ہیں اور رسول ہیں. انہوں نے یہ جو کعبے کی جو بلند کیا, رفع کی, طواف سٹارٹ کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. اور یہ دعا ابراہیم اسماعیل السلام کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مشرک کیوں ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتے ہیں. ہم سنی مسلم ہیں, ہم شیعہ مسلم ہیں, ہم قادیانی مسلم ہیں, ہم دیوبندی مسلم ہیں, ہم بریلی, پتہ نہیں کتنے مسلم ہیں ہم. کس کس کے مسلم ہیں سر تسلیم خم کردہ ہیں آپ ہیں ساری دنیا میں اس وقت, جہاں جہاں مسلمان ہے ورلڈ کے اندر, وہ کسی نہ کسی کے مسلم ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کہتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو مسلم بنا دے اپنے لیے, سر تسلیم خم کردہ بنا دیں اپنے لیے. اور یاد رکھیں جب اللہ نے ان کو ایکسپٹ کرے گا تو آپ اپنی ایگو نہیں دکھا سکتے, آپ وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا, ورنہ آپ بکے ہوئے ہیں, آپ کے نفس کو خرید رکھا ہے شیطان نے. ابھی آپ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کردہ نہیں ہوئے, تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ طہارت کرو ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں, جو قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے گھر کو طہارت کرو. تو آپ طواف کرنے جا رہے ہیں, اور مناسک جو یہاں لفظ آیا مناسک, یہ وہ مناسک ہیں جو حج کی گوشہ نشی کی جگہ ہیں, منہا, مزدلفہ, عرفات. اس کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں اللہ کے لیے, تو طواف کرنے سے پہلی دعا آپ نے مانگنی ہے, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ الگ بات ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں, وہاں پہ جب آتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام کے ساتھ تو جو بڑا ہے. اب جب آپ نے دعا پڑھی تو سب اپنے یہاں سے لے کے گئے اپنی دعائیں, ساری زندگی اپنی دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں وہاں. یہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ بلند کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کیسے بلند کیا اس کو, گھر کے قواعد کو, یہ قاعدہ قواعد ہے. تو طواف کرنے کے لیے آپ کی سب سے پہلی دعا کیا ہوئی؟ اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے آپ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ ان کے ذریعے آپ کو اللہ کا مسلم بن رہا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ مانگی دعا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا
امتم مسلمت لک، اور ایک ذریت تو مبعوث کر دے جو کہ مسلم ہو تیرے لیے. یہ پہلا آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا، شروع ہو گیا طواف آپ کا. پھر نیکسٹ آیت دعا کیا پڑھیں گے آپ؟ اسی قرآن میں اسی طرح ہے، البقرہ 2:129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ان میں رسول انہی میں سے مبعوث کر دے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دے اور ان کو جواز دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. طواف چل رہا ہے بھی آپ کا، طواف کر رہے ہیں آپ. وہ آپ نے دیکھا وہ ایک آدمی چلتا جاتا ہے، وہ پیچھے امام پیچھے وہ ایک ہوتا ہے، کیا نام بولتے ہیں، معلم، وہ کچھ بولتا ہے پھر پیچھے کچھ بولتے ہیں، سب اپنی اپنی بولیے بول رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دوسری دعا جو پڑھنی ہے وہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مبعوث کر دے ان میں انہی میں سے رسول جس جو یتلو علیہم آیتک، وہ لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کا وہ علم دے گا، وَالْحِکْمَتَ، اور حکمت سے پڑھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. تو یہ چار چیزیں، آیات کی تلاوت کرنا، کتاب کا علم دینا، حکمت کا علم دینا اور لوگوں کا تزکیہ نفس کر دینا، یہ رسول کی سنت ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ بات آپ دعا مانگ رہے ہیں، کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم السلام، اسماعیل السلام. اور یہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ بات. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ رفع ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے اللہ کا گھر. لوگوں کی طہارت کے لیے کر رہے ہیں وہ. یہ لوگوں کی طہارت، جو مشرک پہنچے ہوئے وہاں پر، جو مشرک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے طہارت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پہلے مسلم بنا دے، پھر مبعوث کر دے ان میں رسول، یعنی اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے تاکہ وہ آیت تلاوت کرے، کتاب کے اندر حکمت کے اندر اور لوگوں کو تزکیہ کر دے. یہ میننگ فل بات ہے. اگر ہمیں آیتیں پتہ چلیں گی، آیتوں کی روح پتہ چلے گی، تبھی تو ہم چینج آئیں گے. اب میں ہمیں جواز کیسے ہم چینج آئیں گے؟ ہم میں چینج کیسے آ سکتا ہے؟ جواز ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمیں آیت کی روح نہ پتہ چلے، اس کی بات پتہ چلے، اس کی وضاحت نہ ہو. اور یہی چیز آپ کو آگے لے کے جائے گا. تو یہ آپ طواف کرتے میں کہتے جا رہے ہیں. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے دیکھیے، مسلمان بنا دے، رسول مبعوث کر دے. تیسری چیز سورہ ابراہیم 40 اور 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے صلاۃ نماز پر قائم رہنے والا بنا دے اور میری ذریت سے بھی نماز قائم رہنے والا بنا دے. اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر لے. پھر اے ہمارا رب میری بخشش کر دے اور میری والدین کی بخشش کر دے اور مومنوں کی بخشش کر دے اس دن جب حساب کا دن قائم ہوگا. ذرا امیجن کریں آپ، ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، یہ طواف ہو رہا ہے. یہ پہلے تو آپ سرتسیم خم کرنے والے بنے، پھر جب رسول مبعوث ہوگا یا آپ کے اندر آیت کی روح آئے گی تو آپ صلاۃ قائم کریں گے. صلاۃ قائم کریں گے نہیں کرتے؟ اس پہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ آیات. اسی کے تو آپ میں سر جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اسی آیت پڑھنے کے بعد ہی تو کریں گے آپ. تو کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب مجھے پہلے صلاۃ پہ قائم کرنے والا بنا دے. امیجن کریں آپ، یہ نہیں کہ ان کو بنا دے. ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے باپ دادا مذہب ہیں، مذہب کے بعد امام ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. امیجن. اور میری ذریت اسماعیل، اسحاق کون ہے؟ اور یعقوب، یہ سب ان کی ذریت ہے، ان کو صلاۃ پہ قائم کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمارے باپ دادا ہیں مذہب کے، ہمارے مذہب کے باپ دادا ہیں. اگر آپ صلاۃ قائم کرنے والے ہیں ویسی، تب باپ دادا ہیں وہ، ورنہ نہیں ہے وہ. کیونکہ ان کے دیکھ لیں ان کی اولاد کیسی تھی، اسماعیل السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، سب پیغمبر. تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی فالوئنگ میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو بنے آپ ویسے ہی کرنا پڑے گا، ویسے ہی ہونا پڑے گا. تو صلاۃ قائم کر دے میری. اور پھر کہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اے رب ہم سے تو قبول کر لے. ربنا وتقبل دعا، اے رب تو قبول کر لے ہماری دعا جو ہم کہہ رہے ہیں. ہر چیز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ یہ بات. اور پھر کہتے ہیں میری لیے میری بخشش کر دے. امیجن کریں آپ،
اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام جو مذہب کے باپ دادا ہیں، مقام ابراہیم کہہ رہے ہیں میری بخشش کر دے. آپ لوگ تو جنت میں ہیں میرے خیال سے. یوم یقوم الحساب، جو حساب کا دن ہے. یہ چکر لگ رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے بھی، یاد رکھیے آپ. سورہ شورہ 26 78 79 80. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. وہی ذات ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، بس وہی ذات ہے مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ذات ہے مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. یہ طواف آپ کا کنٹینیو ہو رہا ہے. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، یعنی وہی ذات ہے جو مجھے تخلیق جس نے کیا، وہی ذات ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. یہ ڈاکٹر وغیرہ کیا کریں گے، یہ جادوگر کیا کریں گے، پتہ نہیں ٹونے باز کیا کریں گے. پھر آگے کنٹینیوٹی میں والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جسے مجھے امید ہے کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کو باقی بخشش کرنے والا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی ہے جسے مجھے امید ہے کہ یہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرنے والا ہے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے لیے ساتھ شامل کر دے. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے زبان کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے. یہ دعا ہے ان کی. وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارثوں میں سے بنا دے. طواف کرتے رہیں آپ اور یہ کہتے رہیں. سورہ ال عمران 3 اس کی 8 اور 9. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر دے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. یعنی انسان کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہدایت مل گئی تو بس اب صحیح ہو گیا ہوں میں. کنٹینیو زندگی جب تک زندہ ہے ہمیں کہنا ہے ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. جب تک زندہ ہیں ہمیں یہی کہتے رہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو اسی کانٹیکس میں اللہ کہتا ہے ربنا، ہمیں کہنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر دے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں ہے. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس دن سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سورہ البقرہ 2:201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ کنٹینیوٹی میں آپ طواف کرتے رہیں گے، یہی پڑھتے رہیں گے. اور یہاں پر جو ہے جو میں نے ایک طواف جو ہے نا آپ کا،
وہ ان دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے. آخری میں یہ جنوب جو ہے رکن یمنی کہتے ہیں, جنوب, وہاں سے لوگ پڑھتے ہیں, یہ ایک آیت پڑھتے ہیں سب. آپ جا کے دیکھ لیں اگر میں کہہ رہا ہوں غلط. سارے لوگ سب پڑھتے ہیں رکن یمنی سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ربنا آتنا, سب یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن باقی دعائیں جو ہے وہ آج میں نے آپ کو کمپلیٹ کر دی ہے طواف کی, وہ یہ ہے جو میں نے پڑھی ہیں. یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ کو طواف پورا کمپلیٹ ایک طواف میں ساری پڑھنی ہے, اور ایک ایک لفظ کو محسوس کر کے پڑھنی ہے اس دن کہ ابراہیم علیہ السلام, نہیں ہم نہیں, یاد رکھیں پلیز, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے کر دے. امیجن کریں آپ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح کرنے والوں میں سے کر دے. تو آپ سوچیں آپ کون ہیں, کیا حیثیت ہے آپ کی؟ مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے, وہ کہہ رہے ہیں. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. جب ابراہیم جو سب سے بڑا درجہ پیغمبروں کا ہے نا, سب سے بڑا اللہ کے بعد رسول اور انبیاء کا, جو باپ دادا مذہب کے, یہ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں کس طرح ہمیں دعا مانگنی ہے. ان کی دعاؤں کے ذریعے ہماری بخشش ہوگی. ان کی جو دعائیں ہیں جو انہیں طواف کرتے ہوئے کہیں, ہر بات کو یہ سمجھتے رہے, یہ مت سمجھے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. یقین کر لیں آپ, سب لوگ یہ مت سمجھیں کہ اگر میں کہوں ربنا واجعلنا مسلمین لک تو میرے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام ہے. میں نہیں ہوں, میری دعا نہیں ہے یہ میرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. جب میں کہوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو میں جب یہ کہوں گا, وہ رسول ذریعہ بنیں گے ہماری شفا کے لیے. انٹرسیشن جسے کہتے ہیں, شفاعت, رسول شفاعت کے ذریعے بتا رہا ہوں کیسے بنتے ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کے الفاظ تھوڑی ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی قول ہے اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں. اسماعیل السلام ابراہیم علیہ السلام مل کے کہہ رہے ہیں باسی دعاؤں میں, ورنہ وہ اکیلے کہہ رہے. تو آپ قول ابراہیم اور رسول کے قول کو دہرا رہے ہیں. اس سنت کو پورا کرتے ہوئے طواف کرتے, حیثیت یہ دل میں سوچ یہی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں بھی مسلم بنا دیں, ہماری ضروریت بھی مسلم ایسے. لیکن ان کی سنت ہے یہ, ان کا قول ہے یہ, آپ کا نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی پڑھ سورہ فاتحہ رہے, قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے دل میں دماغ میں کہ جو میرے ذہن میں وہ اللہ سن رہا ہے. یہ نہیں ہے. آپ سمجھے میں نے کیا کہا, کہ میں اپنی ذہن کی دعا ذہن میں رکھے ہوں اور پڑھ رہا ہوں, قرآن نمازیں پڑھے جا رہا ہوں 2 نفلیں. وہ نہیں ہے. آپ کو وہی آیت یاد کرنی پڑے جو آپ کی لائف سے ریلیٹ ہو. اور یہ آپ نے جب 7 طواف پورے کر لیے تو یہ آپ کا طواف ہو گیا.